کہ وہ ایک حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آج جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ جنگ ہو گئی اور دو لوگ جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک دو شہزادوں کے درمیان جنگ تھی، میں اور آپ تو تاریخ تک شاید کسی ابہام کی شکل میں کچھ کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہوں۔ وہ جو اہل مدینہ پاکیزہ اصحاب ہیں جن کی تربیت حضور نے کر رکھی ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یزید کا دفاع کرتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ بالکل۔ جب اس کے ہاں اس کے دربار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے اور حضرت امام حسین کا سر اقدس پہنچتا ہے، تو کیا وہ حضرت امام حسین کے مقام اور منصب سے نہیں واقف تھا؟ کیا حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کو کم از کم عاشورہ کی رات یا یہ جو 10ویں محرم کا دن ہے اس کی صبح کیا اندازہ نہیں ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے کیا سلوک کرنا ہے؟ کیا آپ مسلط کا شکار نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ آپ کے پائے استقلال میں کئی لغزش نہیں آئی، بلکہ آپ سے جڑے ہوئے کسی شخص کی تاریخ یہ گواہی دینے سے قاصر ہے کہ ان میں سے کسی نے جو ہے وہ کوئی رعایت طلب کی ہو۔ اللہ کا رسول جو کائنات کی سب سے کامل تخلیق ہے اللہ کی، وہ یہ کہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یقیناً یہ آپ کے عمل سے اس پر گواہی ملتی ہے۔ اور پھر 10 محرم کے دن تاریخ نے یہ بتایا کہ ہر شخص کی اضطراب کے ساتھ ایک ہی دعا تھی، ایک ہی خواہش تھی، اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ایک ہی التجا تھی کہ مجھے پہلے بھیج دیا جائے تاکہ میں جو ہے وہ اپنی قربانی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکوں، اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے۔ خواتین میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھتے، کیا اس سے بڑی کوئی انسانیت میں خواتین کی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ وہ لازوال مصرع ہے سر کہ جو آج تک ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان، میں ہوں محسن عباس، اور ہماری آج کی نشست محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ آج نہ صرف ہم اس عظیم قربانی کو یاد کریں گے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے امام علی مقام اور ان کے رفقا کی جانب سے اسلام کے لیے دی گئی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے کہ آج کے دور کا جو انسان ہے وہ اس عظیم قربانی سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کی اسپیشل نشست کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف سیریت اسکالر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب ڈاکٹر پیر طارق سید ڈالا صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ۔ آپ سر قربانی کی ہم بات کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا جو ہے وہ ایسی عظیم قربانی کا ایک سلسلہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی آج ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ قربانی کا سلسلہ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، دنیا بھر کے اندر اس قربانی کے حوالے سے اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال کے حوالے سے ان کا وہ جو عظیم الشان ایک رویہ اور رد عمل ہے ظلم کے خلاف اور شریعت کے بگاڑ کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے دنیا بھر کے نہ صرف کلمہ گو بلکہ سارے اہل حق جو ہیں وہ روشنی کشید کرتے ہیں اور اس ذکر سے برکت پاتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر نجی نوعیت میں بھی، اجتماعی درجے پر بھی مجالس اور محافل کا اہتمام ہوتا ہے، تذکروں میں ان کا ذکر جو ہے وہ روشنی اس سے کشید کی جاتی ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا خیر پر مبنی عمل ہے، اور اس کا سبب کبھی ہم سب سے پہلے اگر یہ سوچیں کہ یہ ایک قربانی آدم علیہ السلام سے لے کر عالم موجود تک ہر حق و باطل کے مارکے کے اندر جو اہل حق ہیں ان کی طرف سے قربانی دی جاتی رہی ہے اور اب بھی دی جا رہی ہے۔ اس قربانی کی انفرادیت کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے اقبال سے رہنمائی لی تو ہم بھی اقبال سے روشنی لیتے ہیں۔ اقبال نے کہہ رکھا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ بالکل، یہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ ڈے 1 سے چلتی آ رہی ہے، اس کی حیثیتیں تبدیل ہوتی رہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے جو کلمہ گو اور حق پرست ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں اپنا وقت کے پلڑے میں اپنی گواہی جو ہے وہ خیر کے حق میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ حق پرستوں کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنہوں نے بھی جس انداز میں قربانی دی ہے، ان قربانیوں کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری اقسام اس ایک قربانی کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں۔ یعنی کہیں اگر اللہ والوں نے اللہ کے نظام کے خلاف طاغوت کی جو ریشہ دوانی ہے اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کے کھڑے ہونے کی جرت کی،
اور اپنا مال اسباب قربان کیا، کسی نے اپنا وطن قربان کیا، کسی نے اپنا تشخص قربان کیا، کسی نے اولاد قربان کی، کسی نے اپنی جان پیش کر دی۔ یہ کیا خوبصورت ایک اس کے اندر ایک کیفیت ہے، اور ایک بڑا دلگداز سا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ساری قربانی کی جہتیں جتنی اقسام ہیں، یہ ساری کی ساری اس عظیم الشان قربانی کے اندر نظر آتی ہیں۔ ماضی قریب کی انتہائی ایک معتبر شخصیت نیلسن منڈیلا، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ شرق اور غرب دونوں میں ان کا ایک جیسا احترام پایا جاتا ہے، اور ان کی قربانی کو لوگ جو ہے وہ ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ خود اپنی بایوگرافی میں لانگ وے ٹو دا فریڈم کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میں قید تنہائی میں کمزور ہونا شروع ہوا، میرے اعصاب جواب دینا شروع ہوئے، اور میرے دل میں خیال آتا کہ میں جو حکمران ہیں ان کے ساتھ مکالمہ آغاز کروں اور میں ان کے ساتھ گویا ایک مصلحت کا شکار ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روز سوچتا کہ آج صبح جو ہے جو شخص میرے پاس آئے گا کھانا دینے کے لیے، میں اسے کہوں گا کہ مصالحت کا دروازہ کھولیں اور ہم بات جو ہے وہ آگے کریں۔ کہتے ہیں نہ جانے کہاں اس بندے کے آنے سے پہلے سورج طلوع ہوتا، اور سورج کی ابتدائی کرنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار ایک مینارہ نور بن کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور میں دیکھتا، میرے دل سے یہ آواز آتی کہ اگر ایسی عظیم الشان نسبتوں والی ہستی جسے اپنے معاشرے میں ایسا فقید المثال عزت سے اللہ نے نواز رکھا تھا، اتنے معتبر ترین حوالوں سے جس کی شخصیت کو مزین کر رکھا تھا، جس کا اخلاق، جس کا کردار، حتیٰ کہ جس کا حسب اور جس کا نسب اتنا بے مثل اور بے مثال تھا، ایسی ہستی بھی اپنی خانقاہ اور اپنے جبہ و دستار کو ترک کرتے ہوئے جب میدان کے اندر طاغوت بطور نظام حملہ آور ہوتا ہے انسانوں کے اوپر، انسانی معاشروں پر، تو ایسی برگزیدہ ہستیاں اگر اتنی سارے وقار اور عظمت کے باوجود میدان عمل میں اپنے خانوادے اور اپنے کل اسباب کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں، تو نیلسن منڈیلا کہتا ہے کہ میرے لیے تو اپنی قوم کے لیے لڑنے کے کئی جواز جو ہے وہ موجود تھے، اس لیے روزانہ یہ کردار جو ہے میرے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بنتا، امید کا ذریعہ بنتا، اور پھر میں دوبارہ سے توانا ہو کے حق پرستی کے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے بات کی حق و باطل، ظالم و مظلوم، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو جو دونوں لشکر ہیں ان کا تعلق اسلام سے ہے، وہ ظاہری طور پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، کیا بنیادی فرق تھا؟ سچی بات یہ ہے کہ ہر زمانے پر احسان ہونے کے باوجود میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ عظیم الشان احسان آپ کا ہمارے زمانے پر ہے، شاید ہی کسی اور زمانے پر۔ اچھا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہوں ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ، تو جو دین رحمت کے حوالے سے 3-4 بنیادی جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پہنچتی ہے اور وہ سوال کی شکل میں سامنے آتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا اور طاقت کے زور پہ جو ہے اس کو پھیلایا گیا، اور جو گویا کفر کے خلاف جو ہے کفر کو ختم کرنے کا ایک نظام جو ہے وہ جہاد کے نام پر وہ کر دیا، اور جہاد اور قتال کا ایک تصور جو ہے وہ کفر کو ختم کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت امام حسین کے اس عمل سے جو ہم تک روشنی پہنچتی ہے نا، شاید اسی وجہ سے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں دلی زبان سے یہ کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، اس کی تو سب کو سمجھ ہے، وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، اس کا میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں عملی طور پر اس بات کی وضاحت کی، اپنے قول سے، اپنے فعل، اپنے رویے سے، اپنی قربانی سے۔ اور وہ کیا تھی کہ یہ جو ایک تصور قائم ہونا تھا آگے چل کے، آپ نے اس کی اپنے عمل سے نفی کر دی کہ اسلام میں تلوار جو ہے وہ کفر کے خلاف نہیں نکلتی، ظلم کے خلاف نکلتی ہے، اور ظلم کرنے والا خواہ آپ کا اپنا کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، ظاہری طور پر جبہ و دستار سے اس کی دینی وابستگی کتنی نظر آ رہی ہو، لیکن اگر وہ اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے معمولات میں اگر اس کے ہاں ظلم پایا جاتا ہے، اور اللہ کی حلت کو حرمت اور اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار کرنے کا اس کے اندر ایک رویہ پایا جاتا ہے، تو اس کا یعنی قول سے بھی اس کی نفی کرنی ہے، اس کا راستہ روکنا ہے، اور ہاتھ سے بھی اس کا راستہ روکنا ہے۔ یہ جو جد و جہد ہے حق کو قائم رکھنے کے لیے، اور شر جب طاغوت کے نظام کی شکل اختیار کرنے لگے اور ایک نظام بن کے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر چھانے لگے، اس وقت جو لوگ خیر کی گواہی دیتے ہیں اور میدان عمل میں نکلتے ہیں، وہ حقیقت میں حضرت امام حسین سے جو ہے وہ روشنی پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے دور کے انسان کے حوالے سے بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا جذبہ تھا امام عالی مقام میں ان کے ساتھیوں کے بیچ کہ ادھر اتنا بڑا لشکر ہے اور ادھر چند لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ موجود ہیں، کہ ان کو آج کے زبان جب استعمال کی جائے تو موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ کیا جذبہ تھا؟ جب آپ سچ کے حساب سے، حق کے حساب سے آپ اس اعلیٰ درجے کی آشنائی رکھتے ہیں نا، اس سے اس کا جسے ہم کہتے ہیں سچائی کا ادراک جب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا پہلا جو انعام انسان کو ملتا ہے وہ یقین کی صورت میں میسر آتا ہے۔
حضرت امام حسین اور آپ کے خانوادے میں اور آپ کے قافلے میں جتنے لوگ شامل ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں کس درجے کا یقین پایا جاتا ہے، اور سبب کیا ہے؟ آپ اس کی گواہی شب عاشور میں حضرت امام حسین کی طرف سے وہ جو آفر ہے، چراغ بجھانا، چراغ بجھا دینا، اور پھر صرف چراغ بجھانا نہیں، آپ نے جس انداز میں ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہیں اپنے واپس پلٹ کے اپنے وطن میں لوگوں کے سوالات کا جو سامنا ہے اس کا خوف ہے کہ آپ کیوں حضرت امام حسین کو چھوڑ کے آگے ہو، تو میں تمہارے ساتھ یہاں سے مستورات کا قافلہ روانہ کر دیتا ہوں، تم ان کی حفاظت کو بنیاد بنا کے واپس پلٹ جاؤ، کیونکہ یہ میری جان کے دشمن ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ یزید کی 5 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت کے اوپر بھاری ہے۔ آپ تصور کریں کہ حسینیت کس اعلیٰ عرفہ درجے کے کردار کا نام ہے، جس اعلیٰ عرفہ درجے کی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو تربیت میسر آئی، دعاؤں کا جو ایک خوبصورت اثار آپ کے ساتھ رہا، یعنی آپ تصور کیجئے یہ ایسی چنیدہ اور پاکیزہ ارواحان مقدسہ ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دستائے کرم کے اوپر آپ کی پیدائش کے بعد حضرت امام حسین کو لایا جاتا ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں اور پروردگار عالم رسول رحمت کی نگاہوں کے سامنے سے آپ کے اس لمحے سے لے کر حضرت امام حسین کی شہادت تک کا سارا منظرنامہ کھول دیا جاتا ہے۔ آقا کریم کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور وہ رسول، ذرا تصور کیجیے کس رسول کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں انبیاء و مرسلین جب اپنی امتوں سے مخاطب ہوتے تو حضور کا اسم گرامی لینے کے بعد کہتے فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ قربان ہو اس ہستی پر جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تمام اصحاب رسول رحمت کی موجودگی میں، آپ کی غیر موجودگی میں، آپ کی زندگی ظاہری زندگی میں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے اسم گرامی کے ساتھ اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر کیا کہتے؟ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں قربان جاؤں اس خوش نصیب لمحے پر اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے نصیب پر کہ رسول رحمت حضرت امام حسین کی اس قربانی کے منظرنامے تک جب نور نبوت سے دیکھ لیتے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور حضور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا بنیا فدا کا امی و ابی، اے میری بیٹی میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو وہ حقیقت میں کیا تھا؟ اس گھرانے کی شان عظمت اپنی جگہ، لیکن وہ قربانی جو تھی، میں یہ سمجھتا ہوں رسول رحمت کی زبان سے اللہ نے جتنی عزت افزائی فرمائی تھی نا حضرت امام حسین کی، وہ جو ایک دعوے کی شکل میں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں واقعہ کربلا اس دعوے کی ایک لافانی دلیل کا نام ہے کہ جس میں آپ کے استقلال، آپ کی شجاعت، آپ کی متانت، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی دانش اور بینش، آپ کا وقار قائم رکھنا، یہ سارے جو حوالے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یقیناً یہی وہ ہستی ہو سکتی ہے جسے اللہ کا رسول جو کائنات کی سب سے کامل تخلیق ہے اللہ کی، وہ یہ کہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یقیناً یہ آپ کے عمل سے اس پر گواہی ملتی ہے۔ اور پھر 10 محرم کے دن تاریخ نے یہ بتایا کہ ہر شخص کی اضطراب کے ساتھ ایک ہی دعا تھی، ایک ہی خواہش تھی، اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ایک ہی التجا تھی کہ مجھے پہلے بھیج دیا جائے تاکہ میں جو ہے وہ اپنی قربانی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکوں، اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے۔ آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر نے کیا خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ساری زندگی میں نے تمہاری کسی بات کو نہیں ٹالا، لیکن ابھی میں کہتا ہوں کچھ وقت رک جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کیا خوبصورت احساس ہے اس کے اندر، اور کیا یقین پایا جاتا ہے اور کیا محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شرمندگی کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا کہ میں موجود ہوں، شہید ہو جاؤں لیکن بعد میں ہوں، لیکن میں موجود ہوں اور میرے سامنے آپ کی طرف کوئی تیر آئے اور آپ کے جسم کے اوپر تیر جو ہے وہ زخم لگائے۔ خواتین میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کردار دیکھتے، کیا اس سے بڑی کوئی انسانیت میں خواتین کی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حق پرستی ہے نا، اس قافلے کی سالاری 10 محرم تک تو حضرت امام حسین کے پاس تھی، لیکن اب اس قافلے کا علم جو ہے وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس پاکیزگی کا مظہر آپ ہیں کہ آپ کو کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی کی آغوش میسر آئی، سیدہ کائنات سے تربیت یافتگی کا جو ایک فیض آپ تک پہنچا، یعنی آپ کے وقار، شرافت اور حلم کی شکل میں، حیا کی شکل میں،
وہ بھی اس کا اظہار بھی اس پورے سفر میں نظر آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ جو علمی وقار ہے، جاہ و جلال ہے، خطابت ہے، اور جو ایک مکالمے کی تاثیر ہے، وہ بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے جو مکالمے کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ خطبات اگر آپ پڑھیں تو ان میں سے ہر خطبہ جو ہے وہ ایک الگ زندگی کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی زندگی کے لیے ایک ایسے نور کی فراہمی کا ذریعہ بنتا ہے جو قبر تک کی روشنی کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ وہ لازوال مصرع ہے سر کہ جو آج تک ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ آج کے دور کی کچھ بات کرتے ہیں، وہ کون سی قربانی ہے کہ جس قربانی کی ضرورت اسلام کو ہر دور میں پڑتی ہے؟ وہ کربلا سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ معاشرے کو امن اور عدل کے ساتھ جوڑنے کا ایک انتظام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ طبقات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار میں رکاوٹ جو ہے وہ اس کا نظام عدل و احسان ہو سکتا ہے، یقیناً پھر وہ نبرد آزما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک مقابلے کی فضا بننا شروع ہو جاتی ہے اسلام کے ساتھ۔ اور یہ 1500 سال کی اسلام کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے بالکل کہ یہ جو معرکہ ہے یہ اسی طرح اسی توانائی اور قوت کے ساتھ جاری ہے، مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں مختلف معروضی حالات کے ساتھ جاری ہے۔ جس دن یہ واقعہ، اس کی خبر مدینے کے اندر لوگوں تک پہنچتی ہے تو تاریخ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو بیان کرتی ہے کہ مدینے میں موجود جتنے اصحاب تھے ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی وہ وظیفہ دوبارہ نہیں لیا، سب نے اس وظیفے سے انکار کیا، اور جب اسٹیٹ نے کئی گنا وظائف اور تحفوں کے ساتھ تحائف کے جو ہے وہ ان کے ساتھ بندے کو بھیجا کہ یہ ان کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں، تو بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول نے بھی، آج جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ جنگ ہو گئی اور دو لوگ جو تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک دو شہزادوں کے درمیان جنگ تھی، میں اور آپ تو تاریخ تک شاید کسی ابہام کی شکل میں کچھ کنفیوژن کا شکار ہو چکے ہوں۔ وہ جو اہل مدینہ پاکیزہ اصحاب ہیں جن کی تربیت حضور نے کر رکھی ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یزید کا دفاع کرتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ بالکل۔ اور پھر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید اس کو اطلاع نہیں تھی اور یزید کے یعنی گویا تائید کے بغیر یہ سارا معاملہ ہوا، تو بہت ایک بنیادی سوال جس کی طرف میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اس سوال کے جواب میں ہی روز روشن کی طرح یزید کا کردار واضح ہو جاتا ہے کہ جب اس کے ہاں اس کے دربار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے اور حضرت امام حسین کا سر اقدس پہنچتا ہے، تو کیا وہ حضرت امام حسین کے مقام اور منصب سے نہیں واقف تھا؟ اس عظمت اور جو آپ کا حوالہ اس سے قطع نظر ایک کلمہ گو کی شہادت ہوتی ہے، اور اس طرح ملزومانہ انداز میں ان کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، تو جو وقت کا حکمران ہے کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کے قتل پہ جو ہے وہ قصاص طلب کرے، اور اس کے جو قاتل ہیں ان کے کردار کو تاریخ کے لیے محفوظ کرے اور انہیں نشان عبرت بنائے، جو شرعی ان کی سزا بنتی ہے ان کو وہ دی جائے۔ یہاں معاملہ تو یہ کجا یہ کہ وہ اس پر ناراض ہوتا یا غصہ کرتا یا اس کا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا یا شرمندگی کا اظہار کرتا، وہ تو جو لوگ یہ ٹاسک کر کے آئے تھے انہیں ایک صوبے کی بجائے 2 اور 3 صوبوں کی گورنری انعام کے طور پر دی جا رہی ہے۔ آج تک جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہر دور میں حق و باطل کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک رہے گا، آج جو یہ لڑائی ہے اس سے ہمیں کربلا سے کیا درس ملتا ہے؟ کیسے ہم نے لڑنا ہے؟ آج کا مجاہد کیسے لڑ سکتا ہے؟ دیکھیے آج کا جو میدان کے اندر اترنے والا شخص ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی جب عددی اکثریت اور طاقت کا توازن جو ہے اس کے ایمان کو ڈگمگائے، اس میں تزلزل پیدا کرے، تو اسے حضرت امام حسین کے اس اسوہ سے روشنی لینی ہے۔ حضرت امام یعنی آج کا ایک میدان میں اترنے والا مجاہد سمجھتا ہے کہ ہماری قوت یہ ہے اور میرے مخالف کی قوت یہ ہے، اور اس حساب سے جنگ ترتیب دینی ہے۔ کیا حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کو کم از کم عاشورہ کی رات یا یہ جو 10ویں محرم کا دن ہے اس کی صبح کیا اندازہ نہیں ہو گیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ مسلط کا شکار نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ آپ کے پایہ استقلال میں کئی لرزش نہیں آئی، بلکہ آپ سے جڑے ہوئے کسی شخص کی تاریخ یہ گواہی دینے سے قاصر ہے کہ ان میں سے کسی نے جو ہے وہ کوئی رعایت طلب کی ہو۔ آج کا جو بندہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک عربوں کی تاریخ ہے، اس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب 2 گروہ آپس میں لڑتے تو گروہ کا جو سپہ سالار ہوتا اس کے خیمے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لگا دیا جاتا، اور جب تک سپہ سالار زندہ ہوتا اس وقت تک مخالف یہ سمجھتے اور وہ چکنے رہتے کہ ان کا سپہ سالار خیمے میں موجود ہے اور وہ اپنی طرف سے لڑائی جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار انور کے اوپر لگا ہوا یہ جو سرخ جھنڈا ہے
یہ دنیا بھر کے سارے طاغوتی قوتوں کو مخاطب کر کے للکار رہا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ حق پرستوں کا سپہ سالار آج بھی اپنے خیمے کے اندر اسی توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ وہ جسے لکودک صحرا کے اندر اس انداز میں شہید کیا گیا، اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ شاید یہ کہانی شکوک و شبہات کی نظر ہو جائے گی اور یہ تذکرہ کہیں یہیں پہ صحرا کے اندر اس کی وسعت کے اندر کہیں کھو جائے گا۔ آپ تصور کریں شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ وہ ایک حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ موجود ہوں تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے کلام پر، آپ کے سلام پر ہم آج کی اس نشست کو اختتام کریں، پلیز ارشاد۔ بس کسی وقت مجھے بھی یہ خوش نصیبی رہی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے اپنا اظہار عقیدت ان تک پہنچایا جا سکے، تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہم سب کی طرف سے گواہی کے طور پر پیش ہو، ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنے اور آخرت کی شرمندگیوں کو کم کرنے کا ذریعہ بنے۔ میں عرض ہے کہ جو حرف تو نے بکھیرے تھے ریگزاروں پر، واہ، جو حرف تو نے بکھیرے تھے ریگزاروں پر، جو حرف تو نے بکھیرے تھے ریگزاروں پر، وہ پھول بن کے ابھر آئے شاخساروں پر۔ واہ، وہ جانثار 72 لہو لہو کر کے پڑھی نماز رضا خون سے وضو کر۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، وہ اور کون ہے کنبا ہی جس نے وار دیا، وہ اور کون ہے کنبا ہی جس نے وار دیا، نرالی شان کا انسان کو اعتبار دیا، کیا بات، اور حصار کفر و ستم چاک کر دیا تو نے، حصار کفر و ستم چاک کر دیا تو نے، یزید کو خس و خاشاک کر دیا تو نے۔ کیا بات ہے، واہ، یزید کو خس و خاشاک۔ اور یہ صرف ایک کردار کا نام نہیں، جیسے آخری کے ایک نظام کا نام ہے کہ جو وہ اسلام کے مقابل میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے دیکھا اور آج کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی، اور جیسے شاعر نے کہا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس محرم کے دوران ہم اسی جو علم ہے اور وہی جو قربانی ہے، اس کا جو عظیم فلسفہ ہے، نہ صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بلکہ اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔